السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 4 آف جانم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر۔ باقی آپ کو پتہ ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ داجان وہ سامنے ٹیبل پر رکھی اپنی تمام پسندیدہ اشیاء کو نظر انداز کرتی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بہت سنجیدہ سی نظر آ رہی تھی۔ داجان کا بچہ، کہیں میری جان؟ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دونوں اس وقت ریبا کے فیوریٹ ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ وعدے کے مطابق وہ ریبا کو ڈیٹ پر لے آیا تھا، تمام ڈشز اس کی پسند کے مطابق آرڈر کیا تھا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ بہت خاموش سی بیٹھی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گا، آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتے اس نے روندے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے لہجے سے جھلکتا خوف ریان بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ حیدر کے اس دن سمجھانے پر وہ وقتی طور پر سنبھل گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کل ہی تو کتنی دیر وہ خاموش سی اسے کام کرتا دیکھتی رہی تھی، اور پھر اس کے شانے پر سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ داجان کہیں نہیں جا رہے میرا بچہ، اپنی جان کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں۔ ریان کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کی شادی ہو جائے گی، حیدر نے بھی کہا تھا حفصہ آپ کی بیوی بنے گی، جیسے میں حیدر کی بیوی بنا ہوں۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں نا داجان، میں سمجھ گیا ہوں اب آپ حفصہ کے ہو جائیں گے۔ میں ڈیٹ پر اسی لیے آیا ہوں، پھر تو حفصہ آئے گی نا داجان کے ساتھ ڈیٹ پر۔ اپنی جانب سے اس نے بھرپور سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ریان حیران رہ گیا تھا۔ ریبا میرا بچہ، داجان کا گڈا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میرا گڈا کب اتنا بڑا ہو گیا، داجان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے سردی سے اپنے سینے میں بھینچ کر اس نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ آج خود بھی اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتا تھا، بہت سی باتیں اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو آج اسے ہی حیران کر چکی تھی۔ کیبن پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کسی کا عمل دخل نہیں تھا۔ وہ یوں بھی ریبا کے ساتھ ہمیشہ پرائیویٹ کیبن ہی بک کرتا تھا۔ ریبا کی باتیں لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی، اور اپنی بہن پر لوگوں کی نظریں اس سے ہرگز برداشت نہیں تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں داجان، وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ میری جان، داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میری جان ہے میرا گڈا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر ریبا کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ بس اب اور نہیں رونا۔ کافی دیر اسے یوں ہی سینے سے لگائے رکھنے کے بعد نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے کہا، میں نہیں رو رہا ہوں، مجھے یہی رہنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی پشت سے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ یہ جگہ ہی میرے بچے کے لیے، آپ ہمیشہ یہی رہیں گی میری جان۔ نرمی سے اس کے بھیگے گالوں کو چومتے اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ جلدی سے یہ ڈنر ختم کر لیں، پھر ہم بہت اچھی جگہ جائیں گے۔ آج صرف داجان اور ان کا گڈا انجوائے کریں گے۔ اسپون میں فرائیڈ رائس بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اور کسی کو نہیں لے کر جائیں گے، اس کے ہاتھ سے کھاتے گالوں کو مزید پھلا کر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ تو ہماری ڈیٹ ہے۔ اس کے پھولے گالوں کو پیار سے چوم کر اس نے ایک اور اسپون اس کی جانب بڑھایا۔ داجان، کل سے نا ہم حیدر کی بھی کام کی باری سیٹ کر لیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے نوالا ریان کی جانب بڑھاتے اس نے غصے سے ناک سکیڑ کر کہا تھا۔ اس کے انداز پر بے ساتہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ یہ بات تو طے تھی، حیدر اکمل کی حالت اس کا گڈا پتلی کرنے والا تھا۔ اب کس حد تک یہ دیکھنا تھا۔ اسے بہت سی باتیں کرتے ہوئے اسے کھانا کھلا چکا تھا، اور اب اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کے نوالے بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے چہرے پر ٹیشو پھیر رہی تھی۔ اتنی محبت، اتنے مان پر ریان مرتضیٰ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آئس کریم لے کر گاڑی میں ہی آ گئے تھے۔ ریبا بچے، آج داجان نے اپنے گڈے سے بہت ساری بہت اہم باتیں کرنی ہیں، سمجھ رہا ہے نا میرا بچہ؟ اس کے بالوں کو بکھیرتے ریان نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہے ریبا۔ شادی زندگی کا ایک اہم پڑاؤ ہے، بہت سی چیزیں بدل بھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میری شادی کے بعد شاید کچھ چیزیں کسی حد تک بدل جائیں، مگر میرے بچے کا مجھ سے رشتہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ میری شادی سے آپ کے لیے میرے لیے موجود محبت میرے دل میں کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پر آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا میرے گڈے کو داجان پر بھروسہ بھی ہے؟ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے اس کی پیشانی چومتے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جواب وہ دونوں ہی جانتے تھے، لیکن آج وہ اپنے گڈے سے ہر بات کا اقرار کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہت کرتا ہوں، بہت سارا بھروسہ کرتا ہوں۔
اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ عقیدت تھی جو اپنے دا جان کے لیے رکھتی تھی۔ تو پھر آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے دا جان آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ میں جان بستی ہے ریان مرتضیٰ کی، اور اپنی جان سے محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور ہاں، ایک وعدہ بھی چاہیے۔ اس کے گالوں کو سلاتے ریان نے ہتھیلی اسی کے انداز میں اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے وعدہ سننے سے پہلے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی بات تو آپ نے دا جان سے شیئر کرنی ہے۔ کبھی بھی مجھ سے بدگمان نہیں ہونا ہے۔ میں کوئی بھی فیصلہ آپ کے لیے کروں گا وہ ہمیشہ آپ کی بہتری کے لیے ہوگا۔ ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتے آپ کے دا جان اپنے گڈے کی آنکھوں میں۔ میں آپ سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتا، اس نے بھرپور یقین سے کہا تھا۔ اور میرے گڈے سے تو حفصہ بھی پیار کرتی ہے، ہم دونوں مل کر تنگ کریں گے انہیں۔ اس کو ہلکی سی گدگدی کرتے اس کے کھلکھلا کر ہنسنے پر وہ خود بھی سرشار سا ہنس پڑا تھا۔ یہ تمہیں مٹر گشت کرنے کے لیے رات کا ہی وقت ملتا ہے جب میں سونے کے ارادے سے لیٹتی ہوں، تم کمرے میں راؤنڈ لگانا شروع کر دیتی ہو۔ کریم نے کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلسل چکر لگاتی حفصہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں پریشان ہوں، تمہیں نیند کی پڑی ہے۔ صحیح کہتا ہے فیضی، کھانے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تمہارے پاس۔ جھنجھلا کر کہتے اس نے سامنے رکھا کوشن حریم کے منہ پر پھینکا تھا، جسے تیزی سے کیچ کر اس نے دوبارہ اس سے ہی دے مارا تھا۔ اب کی بار نشانہ چونکا نہیں تھا، سیدھا حفصہ کے چہرے پر لگا تھا۔ حریم، وہ روحانسی ہوتی چیخ پڑی تھی۔ ریان نے آج اسے کال نہیں کی تھی، 2 مہینوں سے وہ اس وقت باقاعدگی سے اسے کال کر کے ہلکی پھلکی باتیں کرتا تھا، وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اچھا بتاؤ کیوں پریشان ہو، ادھر آؤ۔ اسے رونے کے لیے تیار دیکھ کر اب وہ اٹھ بیٹھی تھی، اچھی طرح جانتی تھی اس طرح چھوڑ کر تو وہ خود بھی نہیں سو سکتی۔ ابھی جواب مجال ہے جو کبھی تم نے میری بڑی بہنوں والا بہیو کیا ہو۔ اب کی اس نے جھڑکنے کے انداز میں بیڈ پر بلایا تھا۔ وہ بھی آنکھوں کو جپک جپک کر آنسو پیتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ریان نے کال نہیں کی۔ میں کال کر رہی ہوں تو سیل آف ہے۔ ایسا تو نہیں کرتے وہ، خود کو بامشکل رونے سے باز رکھے رک رک کر کہتی۔ وہ حریم کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تو پھر تو میری بہن تم سو جاؤ، کیونکہ ریان بھیا تو آج ڈیٹ پر گئے ہیں، مشکل ہے تمہیں کال کریں۔ شرارت سے اسے دیکھتی اس نے سنجیدہ سے انداز میں کہا تھا۔ ڈیٹ پر؟ تمہیں کیسے پتا؟ حفصہ کی تو سانسیں ہی اٹک گئی تھی۔ بھائی ڈیٹ پر کیا بتاؤں تمہیں، کتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گئے ہیں۔ مسکراہٹ دبا کر کہتی حفصہ کو انکاروں پر چھوڑ کر خود ہاتھ جاڑ کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ اٹھو، اٹھ کر بیٹھو، اب بھی بیٹھو، مجھے بتاؤ کتنی خوبصورت ہے۔ ریان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو خوبصورت ہوں۔ بہت ضبط کر کے آنسو کو روکتی وہ کھینچ کر حریم کو بٹھا چکی تھی، ساتھ ہی شیشے پر نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ ہائے حفصہ، کیا بتاؤں، اتنی حسین لڑکی تھی وہ، چھوٹی سی کیوٹ سی۔ اب اتنی خوبصورت لڑکی جب ریان بھیا کے ساتھ ہوگی تو تمہاری روندو شکل انہیں کہاں یاد آئے گی؟ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے وہ مزید اسے تنگ کرتی۔ موبائل کی بیپ نے انہیں متوجہ کیا۔ اسکرین پر ریان کی تصویر دیکھتی حریم مسکراہٹ دباتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ جپٹ کا موبائل اٹھاتی وہ کھڑکی پر آ گئی تھی۔ اب بھی کیا ضرورت تھی کال کرنے کی؟ آپ کی شام تو اتنی حسین گزر رہی تھی۔ آنسو کا گولا حلق میں پھنسنے لگا، غصے میں روتی جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ حفصہ، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ سمجھ بھی رہی ہیں؟ اس کے گھر کے دروازے پر گاڑی کھڑی کی ریان نے حیرت سے موبائل کی جانب دیکھا۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہوں میں، حریم نے سب بتا دی مجھے۔ آپ ڈیٹ پر گئے تھے نا ایک بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ؟ وہ بری طرح روتے ہوئے بولی تھی، کب سے ضبط کیے آنسو روانی سے گالوں کو بھگوتے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ ڈیٹ پر خوبصورت لڑکی کے ساتھ؟ ریان نے ساتھ بیٹھی ریبا کو دیکھا جو استفہامیہ انداز میں اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے اصرار پر ہی وہ اسے حفصہ سے ملوانے لایا تھا۔ آپ ذرا دروازہ کھلوا کر لان میں آئیں، انتظار کر رہا ہوں میں نیچے، جلدی آئیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے کال ڈراپ کی تھی۔ حریم کا نام سن کر اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو محترمہ جیلس ہو رہی ہیں خوبصورت لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر؟ اس کی بات کو دہراتے لبوں کے کنارے پر دلکش مسکان آ ٹھہری تھی۔ نیچے لان میں؟ بڑبڑاتے ہوئے پردے ہٹا کر نیچے دیکھا، اس کی گاڑی کھڑی دیکھ کر اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ تو کیا وہ یہی تھا؟ حریم اٹھو، جلدی سے حریم کو جگایا۔ اب کیا ہوا حفصہ؟ وہ ریان، وہ نیچے لان میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھوں سے گالوں کو رگڑتی جواب دیا۔ کیا ریان بھائی آئے ہیں؟ تو پھر چلو نا جلدی نیچے، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، اکیلے آئے ہیں؟
ریحان کا نام سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی، جلدی سے پیروں میں سلیپر ڈالتے وہ نیچے بھاگی تھی، پیچھے وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ لان حالی دیکھ کر اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، ریحان یا حریم میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ آج میں بالکل نہیں ڈروں گی، جواب طلب کروں گی میں ان سے، بیوی ہوں میں، 2 دن بعد شادی ہے ہماری، اور پتہ نہیں کس کس کو ڈیٹ پر لے کر جا رہے ہیں، مجھے تو ہمیشہ ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ لان میں اسے موجود نہ پا کر ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ خود کو باور کروا رہی تھی۔ قدرے اندھیرے میں کھڑے ریحان نے دلچسپی سے اپنی بیوی کے بخادری کے مناظر دیکھے۔ بالکل ڈرنا چاہیے بھی نہیں، کھڑا ہوں میں سامنے، جواب دوں آپ کو، کریں جواب طلب۔ اپنے محسوس سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو اپنے اطراف محسوس کرتی وہ ہکلائی تھی۔ کچھ دیر پہلے بخادری کے سارے اسباق ذہن کے پردوں سے یک دم غائب ہوئے تھے۔ آپ مجھے ڈرا کر چپ نہیں کروا سکتے، حریم نے مجھے بتایا آپ ڈیٹ پر گئے تھے ایک بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ میں نے کتنا انتظار کیا آپ کی کال کا، میری کال بھی آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ میں بھی تو خوبصورت ہوں نا؟ بری طرح روتی اس کے سامنے کھڑی، ہچکیوں کے درمیان اس کی شکایت کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنے خوبصورت ہونے کی تصدیق بھی چاہی۔ ریحان نے دلچسپی سے اسے دیکھا، خالص بیویوں والے انداز میں اس سے لڑتی وہ اسے کافی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ بالکل آپ تو بہت خوبصورت ہیں، گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے قریب کرنا چاہا، وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ سبز رنگ کے سادہ سے جوڑے میں پرنٹڈ دوپٹہ شانوں پر ڈالے، لمبے بالوں کی بریڈ بنائے جس میں سے بہت سے بال نکل کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، ناک میں اس کی دی ہوئی نتنی پہنے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں میں ہوں، پھر آپ کیوں گئے کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ مجھے کال بھی نہیں کی، آپ کہیں گے تو اور پیاری ہو جاؤں گی جیسی آپ کو پسند ہوں۔ مجھے اتنا درد ہوا جب بھی آپ کے کہنے پر ناک چدوائی نا میں نے، اور یہ بھی بناتی ہوں کیونکہ آپ کو پسند ہے۔ آپ پھر بھی، روتے ہوئے کہتی اپنی سرخ ہوتی ناک پر اس کی توجہ دلائی، ساتھ ہی بریڈ میں بنے بالوں کی جانب اشارہ کرتی وہ خود ہی کچھ نزدیک آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں گیا تھا ایک بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ، لیکن میرا اتنا سارا نقصان کرنے سے پہلے اس لڑکی کا نام تو سن لیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے نرمی سے اس کے آنسوں کو چنتے اسے نرم لہجے میں کہا تھا۔ نہیں سننا ہے مجھے، وہ مسلسل اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ میں اپنے گڈے کے ساتھ گیا تھا ڈیٹ پر، میری بے وقوف بیوی۔ اس کی نتنی کو ہلکا سا کھینچتے اس نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا۔ ریبا کے ساتھ؟ سرسراتی آواز میں اس کی جانب دیکھے بغیر سوال کیا۔ جی ریبا ہی وہ خوبصورت لڑکی ہے جس سے آپ پچھلے 1 گھنٹے سے بری طرح جیلس ہو رہی ہیں۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ریحان نے دلچسپی سے اسے دیکھا، جو اب مسلسل اپنے پیروں کو گھورتی خون چبا رہی تھی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ریحان نے دلچسپی سے اسے دیکھا، جو اب مسلسل اپنے پیروں کو گھورتی خون چبا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی میں 2 دن پہلے بیویوں والے گٹس آ گئے ہیں۔ بیچارے میرے گڈے کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کی آپ نے؟ اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ حفصہ کو وہ تمام بد دعائیں یاد آئی جو اس نے دل ہی دل میں اس خوبصورت لڑکی کے لیے کی تھی۔ اللہ سے توبہ کرتی زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ داجن میں آ جاؤں، میں نے آنکھیں نہیں بند کی ہوئی۔ ریبا کی آواز پر وہ سرخ ہوتی فوراً پیچھے ہوتی کھڑی ہوئی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہارے لیے بھی آئس کریم لایا ہوں، جلدی سے کھا لینا ورنہ حریم ختم کر دے گی۔ جب میں اپنے داجن تھوڑے تھوڑے تم سے شیئر کر رہا ہوں تو باقی چیزیں بھی کروں گا نا؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتی ریبا نے معصومیت سے کہا تھا، ساتھ ہی جٹ سے اس کے آنسو بھی صاف کر ڈالے۔ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ کہتی وہ حفصہ کو مزید پیاری لگی، بے ساتھ اس کے گالوں کو چومتی وہ اسے گلے سے لگا گئی تھی۔ میں تمہیں پورے داجا نہیں دے سکتا، تم میری اس طرح بٹرنگ نہیں کرو۔ اس کے گلے لگانے کا کچھ اور مقصد سمجھتے ریبا حفگی سے کہتی فوراً ریحان کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ داجن پورے ہی تمہارے ہیں، بس تمہارے ساتھ ان کی میں بھی ہوں۔ اس کے پھولے گالوں کو چھو کر کہتی وہ اندر کی جانب آگئی تھی۔ پیچھے ریحان کا کہکہا گونجا تھا، فنکشن تو ہم یہاں اپنے لان میں بھی کمبائن کر سکتے تھے۔ ریحان پھر تو نے تایا ابو کے گھر پر کیوں رکھا؟ گاڑی کی چابی انگلیوں میں گھماتے وہ ریحان سے مخاطب ہوا تھا۔ یار فنکشن کی ارینجمنٹس تو میں یہاں بھی کروا سکتا تھا، لیکن تایا ابو اور تائی امی اب ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں، اور تو جانتا ہے تایا ابو سے اتنے معاملات اب نہیں دیکھے جاتے، ہم نے دیکھنا ہے نا سب۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سارے ارینجمنٹس وہی کروا لوں۔ تایا ابو مجھے یوں بھی بہت عزیز ہے، لیکن حفصہ اب میری ذمہ داری ہیں، تو ان کے ہر معاملات میری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ کی بنا پر تایا ابو کو بیٹے کی کمی محسوس ہو۔ سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیتے وہ گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی طور پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ صبح سے کافی مصروف تھے، وہ ریحان کے ساتھ سارے ارینجمنٹس دیکھ رہا تھا، فرحان گھر پر سب ہینڈل کر رہا تھا، فیضی نے آج بھی صبح سے گھر پر ماحول بنایا ہوا تھا۔ یہ سب گھر پر ہی ہیں، اتنی خاموشی کیوں ہے پھر؟ حیدر نے لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتے اچنبھے سے سوال کیا۔
ریبا سب ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہوا ان تینوں کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا تو بے احتیاط لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ فرحان اور فیضی کے بیڈ پر اپنے دونوں بھائیوں کے بیچ دونوں پیر پھیلائے فرحان کے کندھے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بلو لوز سی ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو محسوس انداز ماتھے پر گرائے، گود میں پاپ کان کا بڑا سا باؤل رکھے، وہ لبوں کو گول کر کے غالباً کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً پاپ کان بھی زور و شور سے سر ہلاتے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس کے انداز پر حیدر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، ساری تھکن کہیں دور جا چھپی تھی۔ سامنے موجود وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ میری بیوی کیا دیکھ رہی ہیں؟ پیار بھری ایک نظر اس پر ڈالتے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہٹو ہٹو، سامنے سے ہٹو۔ اس کے 2 قدم بڑھتے وہ تینوں چیخے تھے۔ وہ حیران و پریشان سا انہیں دیکھتا دوسری جانب مڑا۔ سامنے دیوار پر نصب LED پر کوئی مووی چل رہی تھی۔ جلدی ہٹے، میں خفا ہو رہا ہوں۔ سامنے بیٹھی ریبا نے پاپ کان منہ میں ڈالتے ساتھ ہی ہاتھ سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اوکے اوکے، کیا دیکھ رہی ہیں ریبا آپ؟ ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں ہاتھ کھڑے کیے۔ ہارر مووی، دونوں آنکھوں کو گول گھماتے ہارر پر پورا زور لگا کر جواب دیا تھا۔ حیدر نے ایک نظر LED پر ڈالی جہاں ایول ڈیڈ مووی چل رہی تھی۔ او یا میرے اللہ، ریبا یار یہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور تم لوگ کیا دکھا رہی ہے میری بیوی کو؟ بند کرو فوراً سے۔ اسکرین پر چلتے سین کو دیکھتے وہ تو اچھل ہی پڑا تھا۔ اسکرین پر ایک لڑکی کو بہت بے دردی سے کاٹا جا رہا تھا۔ عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ کیا دیکھ رہے تھے تم دونوں؟ اور ساتھ میں ریبا کو بھی دکھا رہے تھے۔ کیا اثر کریں گی یہ سینز ان کے دماغ پر؟ کچھ اندازہ بھی ہے؟ پھر سر پکڑ کر بیٹھو گے تم کہ کسی کا سر پاڑ دیا ریبا نے؟ اور پھر تم ڈانٹنا میری بیوی کو۔ وہ واقعی بھڑک اٹھا تھا، بلند آواز میں کہتے اس نے غصے میں فرحان کو گھورا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جتنی معصومیت سے اسکرین پر چلتے سینز کو دیکھ رہی تھی وہ اسے ہلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ سہم گئی تھی۔ حیدر کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس کی آواز پر ریان بھی وہیں آ گیا تھا۔ یہاں دیکھ ادھر، کیا دکھا رہی تھی میری بیوی کو؟ غصے سے فرحان اور فیضی کو گھورتے ریبا کو نظر انداز کرتے اس نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا تھا جہاں سین پاز ہوا تھا۔ اور پھر اگر ریبا کسی سے لڑ لیں تو یہ کتنا خفا ہوتا ہے، میری بیوی کو ڈانٹتا ہے۔ ریبا کے کمرے سے باہر جانے پر وہ کچھ نرم ہوا تھا۔ پہلے بھی تم لوگوں کو منع کیا ہے نا، نہ دکھایا کو ریبا کو اس طرح کی چیزیں۔ ریان نے خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا۔ جس کے کہنے پر دیکھا وہ تو 2 آنسو سے ہی دونوں کو زیر کر لیتی ہے، بس سمجھ جاتے ہیں۔ فرحان کی بات پر فیضی نے بھی اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تجھے اس مووی سے زیادہ اپنی بیوی کے ڈانٹ کا غم ہے، فرحان نے منہ بنایا۔ یار لیکن تو خود ہی دیکھ، تو ہی اگر اس طرح کی چیزیں میری بیوی کو دکھائے گا تو بس نہ بھائی، آئندہ نہیں ہوگا پکا۔ فیضی منمناتا ہوا حیدر کے سینے سے لگا تھا۔ ناراض کر دیا نا میری بیوی کو؟ اس کے سر پر چپت لگاتے وہ مسکرایا۔ تو جانا منا لے، ڈانٹ تو ہمیں ہی پڑی ہے زیادہ۔ جواب فرحان کی جانب سے آیا تھا۔ اس کی بات پر وہ خود بھی مسکراتا ریان کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں کچھ دیر پہلے ہی ریبا گئی تھی۔ ریبا، سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ریبا کی طرف دیکھا۔ یار ریبا سنے تو۔ اس کی بات پر اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے ڈانٹا؟ آپ نے ڈانٹا ہے؟ آنسو نکل کر گالوں پر آ ٹہرے تھے۔ میری جان، اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے۔ آپ جو دیکھ رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، کسی بھی طرح ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، انداز سنجیدہ تھا، کچھ چیزوں میں واقعی نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ میں ہارر مووی دیکھ رہا تھا، آنکھوں کو گھما کر خون باہر نکال کر کہا تھا۔ حیدر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ڈانٹا نہیں میری جان، صرف منع کیا دیکھنے سے۔ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ سوری، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑتی خفگی سے کہا تھا۔ سوری میرے دل کے ٹکڑے، آئی ایم ریئلی سوری۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اوس کے مانند پگھلتی شبنم میں بھیگا ہوا اس چاندنی رات کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ آس پاس پھولوں کی محصور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اوس میں بھیگی گلاب کی سرخ پتیوں کے بیچ کھڑی، سفید لباس میں ملبوس، وہ کھلی گلاب سی لڑکی جس کی پشت اس کی جانب تھی، اس کے کانوں سے کچھ اوپر آتے سلکی بال جو ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وہ خوشگوار احساس لیے اس ماں جبین کی جانب بڑھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے برف کی مانند ٹھنڈا پانی اس کے اوپر انڈیلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، مندی آنکھوں کو زبردستی کھولتے آنے والی افتدا کو دیکھا۔ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، اٹھ جائیں، میرے داجن اکیلے ناشتہ بنا رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے غصے سے نتیں پلائے اسے گھور رہی تھی۔ ریبا یار کیا ہوا ہے؟ اچانک سے پانی پڑنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے اب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا حسین خواب دیکھ رہا تھا وہ، اور ریبا نے حقیقت میں لاپٹا تھا۔
ہاں 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 گڈ مارننگ۔ اسے اپنی طرح بھیگا دیکھ کر فرحان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کل رات کافی دیر ہو جانے کی وجہ سے ریان کے اصرار پر وہ رات وہیں رک گیا تھا۔ رات وہ ریان سے حیدر کی ڈھیروں شکایت کرتی۔ صبح صبح اپنی عادت کے مطابق اس نے فیضی و فرحان کی طرح حیدر کو بھی اپنے محسوس انداز میں جگایا تھا۔ یا وحشت! ریبا یار، یہ اس طرح کون جگاتا ہے؟ چہرے سے پانی صاف کرتا وہ اب کان جھٹک رہا تھا۔ آپ کی بیوی جگاتی اس طرح حیدر بھائی؟ ہمیں تو پھر تھوڑے دن برداشت کرنا ہے، آپ اپنا مستقبل سوچیں۔ فیضی بھی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حیدر، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میں نے آپ کی باری سیٹ کی ہے۔ ہاتھ سے اپنے بالوں کو آنکھوں سے ہٹاتی وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ حیدر کی جان کہاں جانا ہے؟ کس چیز کی باری؟ مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ آج ناشتہ آپ نے بنانا ہے، میرے داجان اکیلے ناشتہ بنا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے گھر پر رہتے ہیں تو میں آپ کی بھی کام کی باری سیٹ کر رہا ہوں۔ اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتی معصومیت سے وہ اپنے محسوس انداز میں کہہ رہی تھی۔ ریبا، سچ میں آپ ناشتہ بنوائیں گی مجھ سے؟ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ آج وہ ناشتہ اس سے بنوا کر ہی رہے گی۔ بھائی، یہ ریان بھیا کو کام سے بچانے کے لیے کسی کی بھی باری لگا سکتی ہے۔ فیضی اس کی حالت پر کھل کر ہنس رہا تھا۔ ہاں، میں اس دن دیکھ رہا تھا حیدر نے داجان کی بنائی ہوئی بریانی بہت ساری کھائی تھی، اب میں حیدر کا بنایا ناشتہ کھاؤں گا۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے بہت سارے پر پورا زور لگا کر کہتی وہ سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ داجان کا بچہ جگا دیا سب کو۔ گلاس میں جوس نکال کر اس کے لبوں سے لگایا۔ داجان، میں نے حیدر کی باری سیٹ کی ہے ناشتہ بنانے کی۔ اس دن حیدر نے ہماری بہت ساری بریانی کھائی تھی۔ آنکھوں کو گول گول گھما کر دروازے پر حیدر کی جانب اشارہ کیا، جو اب شیلف پر آملیٹ کے انگریڈینٹس نکال رہا تھا۔ ریبا، بچے حیدر سے؟ میں بنا رہا ہوں ریحان، میری بیوی آج میرے ہاتھ سے بنا ناشتہ ہی کریں گی، پر بیوی اس کے لیے آپ کو یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ ویسے میں چیز آملیٹ کھاتا ہوں پر آج نارمل بھی کھا سکتا ہوں، اس پر احسان کرنے کے انداز میں کہتی وہ سیب اٹھا کر شیلف پر بیٹھ چکی تھی۔ یار ریبا، ویسے میں بہت خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا جب آپ نے جگایا۔ پین میں آملیٹ کا میزہ ڈالتے اس نے پرشکوہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ سوری، میں جانتا نہیں تھا ورنہ تھوڑی دیر میں پانی ڈالتا۔ ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر کہتی وہ حیدر کو بہت معصوم لگی تھی۔ اسے آج میں حقیقت میں بدلنے کا ارادہ رکھتا ہوں میری جان۔ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا۔ ستاروں بھری شام میں ارتضا مینشن کو رنگ برنگے بتیوں اور پھولوں سے پوری طرح سجایا گیا تھا۔ لان کافی بڑا ہونے کی وجہ سے فنکشن کے سارے ارینجمنٹس وہیں کیے گئے تھے۔ درختوں کے پتوں پر سفید اور پیلی لائٹس کو سیٹ کیا گیا تھا۔ دونوں گھروں کی پہلی شادی تھی، انتظامات کافی بڑے پیمانے پر کیے گئے تھے۔ فرحان شام سے ہی وہیں موجود سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ فرحان بچے، بات ہوئی ریان سے کب تک نکل رہے ہیں وہ؟ کیٹرنگ والوں کو ہدایت کرتے ارتضا احمد فرحان کی جانب آئے تھے۔ جی تایا ابو، کچھ دیر میں نکل رہے ہیں وہ لوگ بس۔ فرحان نے مسکراتے انہیں مطمئن کیا تھا۔ ارتضا احمد نے فخر سے اس کی جانب دیکھا۔ ان کے بھائی کے تینوں بیٹوں نے انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس اپنی شخصیت کی تمام تر بے نیازی سمیت وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں کے آگے سالوں پرانا منظر لہرایا تھا، جب ریان کے ساتھ چھوٹا سا فرحان ان کی گود سے لپٹا رو رہا تھا۔ آنکھوں کے کونے کو صاف کرتے انہوں نے فرط جذبات سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تایا ابو، یار مجھے رخصت نہیں ہونا ہے، بچپن کی طرح ان کے سینے سے لگے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جاؤ ذرا حفصہ اور حریم کو بھی آواز دے آؤ کہ ریان وغیرہ نکلنے والے ہیں، میں ذرا تمہاری تائی امی کو دیکھ لوں۔ میری بچیوں سے زیادہ وقت تو میری بیگم لے لیتی ہیں تیاری میں۔ اس کے گال کو تھپ تھپاتے وہ خود بھی اپنی بیگم کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا حفصہ اور حریم کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھا۔ حریم کی بچی بس کرو، مجھے میک اپ نہیں کرو اتنا زیادہ۔ مما نے کہا تھا زیادہ میک اپ کرنے سے شادی کے دن رونق نہیں آتی چہرے پر۔ اس نے تیزی سے میک اپ کرتی حریم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ او ہو میری بہنا، آ جائے گی رونق بھی چہرے پر۔ ریان بھائی کو تو تم ہر حال میں اچھی لگتی، رونق نہیں بھی آئی تو کیا ہوا؟ مسکراہٹ دبا کر کہتی وہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ دیٹس مائی سسٹر۔ ہائے حفصہ، تم کتنی پیاری ہو یار، اور یہ بلش کر کے تو اور بھی پیاری ہو گئی ہو۔ حریم نے محبت سے اس کے گلابی ہوتے گالوں کو دیکھتے کہا تھا۔ اب تم رکو، میں مما کے پاس سے آتی ہوں، انہیں دیکھ لوں تیار ہوئی ہیں کہ نہیں۔ اس کے گالوں کو چوتے مسکرا کر کہتی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حفصہ مسکرا کر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ عین اسی لمحے کمرے میں داخل ہوتے فرحان کی نظریں بھی آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر پڑی تھی۔ گھٹنوں تک آتی باریک کام والی پیلی قمیض کے ساتھ گلابی، نارنجی اور ہرے رنگ کا غرارہ پہنے، باریک کام والا دوپٹہ سر پر سجائے، لمبے بالوں کی بریڈ ٹیل میں چھوٹے چھوٹے پھول پیروئے ایک سائڈ پر ڈالے،
ستواں ناک میں وہ سنہری سی نت چمک رہی تھی، ہلکے ہلکے سے میک اپ میں، چہرے پر لال اور حیا کے رنگ لی وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ حفصہ بھابی، میرے بھائی آنے والے ہیں، دل جگر گردے سب فریج میں رکھ دیے ہیں، مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ وہ حجل سی ہوتی لمحوں میں آئینے کے آگے سے ہٹی تھی، اس کے بھابی کہنے پر گالوں پہ مزید سرخی سی گلی تھی۔ بھائی میرے بھائی کو دیکھتے تمہارے سب اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا تم فریج میں ہی رکھ دو۔ اس کی بات پر اس نے خفگی سے منہ بناتے اسے گوری سے نوازا۔ وہ بہت کم ہی مذاق کرتا تھا، اپنی فیملی کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے انتہائی حد تک سنجیدہ تھا۔ اچھا چلو، اس پینٹنگ میں کچھ رہتا تو کر لو، ریحان بھائی لوگ نکلنے والے ہیں۔ اس کا ارادہ آج اپنی معصوم سی بھابھی کو خوب تنگ کرنے کا تھا، لیکن اسے رونے کے لیے تیار دیکھ کر فوراً ہی سنجیدہ ہوا۔ دا جان، میرا فیضی کی طرح والا ڈریس میرے سائڈ پر نہیں رکھا ہوا۔ بھیگے چہرے کو اپنی شرٹ کی آستین سے صاف کرتی وہ اجلت میں تیار کھڑے ریحان کے مقابل کھڑی اپنے شلوار قمیض کے بارے میں دریافت کرنے لگی، جو اس نے کافی ضد سے فیضی جیسی بنوائی تھی۔ میرا گڈا ابھی تک ریڈی نہیں ہوا، جلدی سے تیار ہو جائے نا بیٹا، آپ کے روم میں رکھوایا تھا میں نے۔ اس کے گالوں کو چومتے سامنے رکھے تولیے سے اس کا منہ خشک کیا۔ داجان آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، ریبا کے جیسے۔ میں ابھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤں گا نا، سیم آپ کی طرح لگوں گا۔ پنجو کے بل پیروں کو اٹھائے اس نے ریحان کے گلے میں اپنے بازو ڈالتے پیار سے کہا تھا۔ وہ واقعی کافی اچھا لگ رہا تھا، سفید کاٹن کی شلوار قمیض کے ساتھ بلیک اور براؤن ویسٹ کوٹ میں، ملبوس بالوں کو اپنے محسوس انداز میں جل سے سیٹ کیے، سنجیدہ سا۔ اس کے انداز کی یہ سنجیدگی اس کی شخصیت کو کافی روب دار بناتی تھی، جس سے سب سے زیادہ اس کی بیوی ڈرتی تھی۔ اب تو دلہا بن کے اپنے گڈے کو تیار کرنے نہیں لگ جانا۔ ریبا آ جائے، میں کپڑے دوں آپ کے، میں نے رکھے ہیں۔ عادت کے برعکس آج اس نے کافی سنجیدگی سے ریبا کو مخاطب کیا تھا۔ ریحان نے چنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ ریبا کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لانے کے بعد دروازہ بند کر کے اس نے کبرڈ سے ایک بیگ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ حیدر، میرا ڈریس وہ فیضی جیسا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے۔ آنکھوں کو گول گھماتے اس نے حیدر کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، جو اب خاموشی سے اسی طرح کچھ اور باکس بھی بیڈ پر رکھ رہا تھا۔ حیدر، میں لیٹ ہو رہا ہوں، میرا ڈریس نکال دیں۔ یہاں ہے ریبا، اس کی بات کو نظر انداز کرتے اسے اپنی جانب آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی بیڈ کے کنارے پارٹی کی تھی۔ چینج کر کے آئیں اسے۔ بیگ سے پرپل پجامہ کے ساتھ اورنج اور پرپل کلر کے کمبینیشن کا کافی گہرے والا بہت خوبصورت سا انگرکھا نکال کر اس کی جانب بڑھایا، جس کے گلے اور آستین پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا۔ یہ کیسے میں کیسے چینج کر سکتا ہوں؟ وہ آنکھیں پاڑے کبھی حیدر کی شکل دیکھتی، کبھی اس کے ہاتھوں میں موجود ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ آج آپ یہی پہنیں گی، لیٹ ہو رہے ہیں نا ہم، چلیں جائیں جلدی سے چینج کر کے آئیے۔ اس کے ہاتھ میں تھماتا ڈریسنگ روم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حیدر، یہ میرا نہیں ہے، وہ دال جان اور فرحان فیضی بھیا جیسا ہے، اور آپ جیسا بھی۔ وہ میرا ڈریس گم گیا ہے۔ امید سے اس کی جانب دیکھتے سمجھانے کے انداز میں کہتی دونوں ہاتھوں سے اس کی قمیض کو تھام کر کہہ رہی تھی، جیسے وہ ابھی ڈھونڈ لائے گا اس کا ڈریس۔ وہ آپ کی ڈریس لائی نہیں ہے، آپ نے آج یہی پہننا ہے۔ داجان کے مایوں کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے نا، جلدی سے چینج کر لیں۔ سنجیدہ انداز میں کہتے وہ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ میں نہیں پہنوں گا یہ، میں داجان سے شکایت کروں گا، آپ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے انداز کو سمجھتے دونوں ہاتھوں سے ڈریس کو نیچے پہن کر غصے سے چیختی وہ روتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ پورا زور لگا کر دروازہ کھولنا چاہا، لاک ہونے کی وجہ سے دروازہ نہیں کھلتا دیکھ اب وہ مزید رونے لگی تھی۔ حیدر خاموشی سے ڈریس کو کارپٹ پر سے اٹھاتا دوبارہ بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ ریبا، ادھر دیکھیں۔ اس کے رونے پر اپنے نام نہاد سطح پر 4 حرف بھیجتا وہ اس کی جانب آیا تھا۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیے باغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں اب آپ سے نہیں لڑوں گا، ناشتہ بھی نہیں بنواؤں گا، مجھے داجان کے پاس جانا ہے پلیز، مجھے شادی میں نہیں جانا، میں داجان کے پاس جاؤں گا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی جانب دیکھتی وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کے سارے شکوے دور کر رہی تھی، جس کی بنا پر وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر حیدر ضب سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ او میرے دل کے ٹکڑے، میں روز آپ کے لیے ناشتہ بنا لوں گا یار، لیکن آج آپ نے یہی پہننا ہے۔ نرمی سے اس کے بھیگے گالوں کو صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس وقت انداز میں تھوڑی سی نرمی کا نتیجہ بابا کے سامنے گڈے کو متعارف کروانے جیسا تھا۔ میں نہیں پہن سکتا یہ، وہ بے بسی سے روتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں اسی کمرے میں رہیں گے، داجن اکیلے اپنا مایوں انجوائے کریں گے، جب تک آپ یہ ڈریس نہیں پہنیں گی یہ دروازہ تو نہیں کھلے گا، لاپرواہ سے انداز میں کہتا وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ پورے 20 منٹ کے بعد وہ روتی بلکتی اس کے منتخب کردہ ڈریس میں ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ حیدر کی آنکھیں اس کے وجود سے ہٹنے پر انکاری ہو گئی تھی۔
اس کی گلابی رنگت ان شوخ رنگوں میں کھل سی گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھی، چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی، آنسو اب بھی تواتر سے گلابی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ تو اپنے لڑکوں جیسے خلیہ میں حیدر اکمل کو زیر کر چکی تھی، آج اس کے دل کی خواہش کے مطابق ڈلی، پوری طرح اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ریبا یار اس طرح نہیں روئے نا پلیز، اس کے وجود کی رہنائیوں سے بامشکل نظریں چراتے اس نے التجائی انداز میں کہتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں گر جاؤں گا نا اتنے بڑے ڈریس میں، آپ نے مجھے ڈانٹ کے پہنایا ہے، میں بہت افواہ ہوا ہوں، داجان کو بتاؤں گا آپ نے مجھے ڈرایا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتی وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، اس ڈریس کے گھیر سے وہ گھبرا سی گئی تھی۔ میں گرنے نہیں دوں گا میری جان کو، داجان سے شکایت بھی کر لیجئے گا، پر یوں روئیں تو نہیں نا پلیز۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے دوسرے باکس کو کھولتے چھوٹی چھوٹی ملٹی شیڈ کی چوڑیاں نکال کر اس کی کلائی میں سجا چکا تھا۔ وہ سو سو کرتی ہنوز آنسو بہا رہی تھی۔ ریبا یار پلیز نہیں روئیں، اس کے آنسو اب اسے مضطرب کر رہے تھے۔ سب ہنسیں گے میں اس طرح باہر جاؤں گا تو۔ چوڑیوں کو دیکھتے اس نے اگلا مسئلہ بیان کیا تھا۔ کوئی نہیں ہنسے گا میری جان، میری اتنی خوبصورت بیوی پر کوئی کیوں ہنسے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں اسے رلا دوں گا۔ بھیگے گالوں کو ٹیشو سے خشک کر کے اس کے چہرے پر ہلکی سی کریم لگاتا وہ اس کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل کر رہا تھا۔ داجان کو میں سے اچھا لگا تو؟ ریان کا خیال آتی آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھرنے پر تیار تھی۔ او نہیں، اب آنسو نہیں آنے چاہیے، اب رونا نہیں ہے، داجان کو ان کا گڈا ہر طرح اچھا لگے گا۔ ٹیشو سے اس کی آنکھوں کے کنارے صاف کر کے اب اس نے دوسرے بیگ سے نیچرل شیڈ کی لپسٹک نکال کر اس کے لبوں پر لگائی۔ آج کے دن کے لیے یہ سب وہ پچھلے 1 مہینے سے وقتاً فوقتاً خرید کر جمع کر رہا تھا۔ اب میری بات سنیں، کوئی بھی کچھ بھی کہے یا کچھ بھی آپ سے پوچھے، آپ نے ڈائریکٹ مجھے بتانا ہے، سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کے بالوں پر برش کر کے سائڈ سے ہلکا سا ٹویسٹ کرتے اس نے چھوٹی سی بندیا سیٹ کر کے اس کا لک فائنل کیا تھا۔ یہاں دیکھیں، حسن کا اتنا خزانہ دے کر تو مسافر اپنی منزل بھول جائے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ہنس سکتا ہے آپ پر؟ محبت بھری ایک نظر اس پر ڈال کر اس کا روح ڈریسنگ مرر کی جانب کیا تھا۔ وہ حیران سی آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتی آگے بڑھی تھی، بے یقینی تھی۔ یہ وہ تو نہیں تھی، اتنی حسین، اتنی دلربا، وہ کیا واقعی اتنی خوبصورت لگتی تھی؟ ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ چھو کر محسوس کرتی، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس پر پھیر رہی تھی۔ ازل سے ہے محبت، ماورا لفظوں کی مالا سے، مگر یہ بھی حقیقت ہے، محبت سوچ کے آکاش پر بادلوں کی صورت میں سدا پرواز کرتی ہے، کبھی بارشوں کی بوندوں میں سمٹ کر دل کی دھرتی پر اترتی ہے، بکھرتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے کانوں کے پاس جھک کر سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آتے دنک کے رنگ حیدر اکمل کی آنکھوں کو حیران کر رہے تھے۔ ادا لے کر صبا سے یہ گلابوں سے مہک لے کر، دنک سے رنگ لے کر، اور ستاروں سے چمک لے کر، ہنسی آنچل بناتی ہے، اسی آنچل سے پھر خوابوں کے کچے گھر سجاتی ہے، محبت آزماتی ہے۔ اورنج کلر کا دوپٹہ جس کے کناروں پر سنہری کرن لگی تھی اس کے شانوں پر ڈالا۔ دوپٹہ اس نے چینج کروا کر ہلکا سا لیا تھا۔ اس کی بیوی لباس سنبھال لیتی یہی بہت بڑی بات تھی۔ کبھی یہ شعر بن کر لفظ کی حرمت بڑھاتی ہے، کبھی یہ ساز بن کر دھیرے دھیرے گنگناتی ہے، سراپائے آنکھ بن جاتی ہے۔ اس کی جانب جھک کر اس کے نین کے ٹوروں میں جان کر دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، کہو کیا اس سے بہتر انتخاب ہو سکتا تھا؟ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ محبوب کو پا کر انوکھا لمس بن جاتی ہے، کوئے یار میں جا کر نہ جانے کون سا منتر، یہ پڑھ کر کھولے ہولے سے کسی کی بند آنکھوں میں بنا دستک دیے یکدم اتر کے گھر بناتی ہے۔ محبت مسکراتی ہے، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ خوشبو ہے ہمیشہ پھول کی سانسوں میں ہوتی ہے، بنا دے چاند جو 13 شبوں کو ایسی جوتی ہے، کسک ہے دائمی اس میں بہت بے نام لذت ہے، محبت کی یہی تعریف ہے کہ یہ محبت ہے۔ خوشبو سے بری پھولوں کے گجرے اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالتے اس کے کان کے پاس جھکا، وہ اب بھی سر پھونک رہا تھا۔ ریبا بچے جلدی کر لیں بیٹا، فرحان کال کر رہا ہے مسلسل۔ خاد میں پہنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے وہ تیسری بار اسے پکار رہا تھا۔ بھیا ہمارا گڈا تو آج لڑکیوں جتنا وقت لے رہا ہے تیار ہونے میں۔ تیار شر فیضی نے ہمیشہ کی طرح دان نکالتے کہا تھا۔ حیدر یار جلدی لے آ میرے بچے کو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ ریبا کے کمرے سے حیدر کو نکلتے دیکھ کر اس نے اجلت میں کہا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حیدر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے ریان کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ لڑکی کی پشت ان کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔
حیدر بھیا خدا کا خوف کریں، آپ نے ہمارے گڈے کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی، میں اور ہمارا گڈا کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر فیضی تو اچھل ہی پڑا تھا۔ حیدر، ریبا کہاں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں میرا بچہ کہاں ہے حیدر؟ حیران تو ریان بھی تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا گڈا ہی ہے۔ بنا کچھ کہے حیدر نے ریبا کا روح ان کی جانب موڑ دیا۔ ریان حیران اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے کونے سے آنسو ٹوٹ کر بیئرڈ میں جذب ہوئے تھے۔ یہ تیری شادی کا تحفہ میری جانب سے۔ اس کے نزدیک آ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ فیضی آنکھوں کو بار بار مسلتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ریان کی نظریں ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹی نہیں تھی، وہ بنا پل کے جھپکائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انگرکھا پہنے، شانوں پر دوپٹہ ڈالے، گجرے، بندیا، چوڑیاں، وہ سجی سنوری اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ دا جان، ریان کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے روندے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ دا جان کی جان، میرا گڈا۔ ریان نے بھینچ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی اس کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرا بچہ، میرا راجا بیٹا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ اس کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ بہت رویا میرا گڈا۔ اس کی سوجی آنکھوں کو نرمی سے چھوتے اس نے دریافت کیا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے گڈے پر تھوڑی بہت سہتی تو ہوئی ہے۔ ریبا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ اس نے نرمی سے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ دا جان، میں آپ کو اس طرح اچھا نہیں لگا؟ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ نہ بچے، میرا گڈا مجھے ہر طرح اچھا لگتا ہے میری جان۔ دا جان کی تو سب سے بڑی خواہش تھی آپ کو اس طرح دیکھنا۔ اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ یہ اس طرح بھی اپنی چوڑیوں سے سجی ہتھیلیاں اس کے آگے کی تھی۔ بالکل اس طرح بھی۔ اس کے انداز پر نم آنکھوں سے مسکرا کر اس نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے میری ریبا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ریان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں نہیں ہوں لڑکی، وہ اپنے محسوس انداز میں ناک سکیڑ کر کہہ رہی تھی۔ یا وحشت، بیوی اب بھی خود کو لڑکی نہیں ماننا ہے۔ کہیں دیکھا ہے انگرکھا اور چوڑیاں پہنا ہوا لڑکا؟ اس کی بات پر حیدر نے چڑ کر کہا تھا۔ مطلب اس کے 1 مہینے کی محنت پر اس کی بیوی نے ایک جملے سے پانی پھیر دیا تھا۔ داجان، حیدر نے مجھے روم میں بند کیا تھا اور زور زور ڈانٹ کے کہا تھا کہ یہ پہن کر آئیں۔ میں بہت رویا بھی تھا۔ ریان کے سینے سے لگی، اب وہ اس کی شکایت کر رہی تھی۔ حیدر حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ سب کی طرح اس کی شکایت بھی داجان سے کر دے گی۔ چلو اب میرے کپڑوں کی جان تو چھوٹے گی، میری ہر نیو شرٹ پر قبضہ کر لیتی ہے یہ۔ فیضی کو ریبا کے لڑکی بننے کی سب سے زیادہ خوشی اپنے کپڑوں کی جان چھوٹنے پر تھی۔ نہیں داجان، میں ہمیشہ یہ نہیں پہن سکتا، پلیز میں اپنے کپڑے پہنوں گا۔ اس نے سہم کر ریان کی جانب دیکھا، کہیں وہ بھی یہی نہ کہہ دے۔ میرے بچے کو جو پسند ہے پہن سکتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے میرے گڈے کے ساتھ۔ اسے اپنے ساتھ لگائے ریان نے ایک نظر حیدر کی جانب دیکھا۔ حیدر کی خبر ہم آ کر لیں گے، ابھی بہت لیٹ ہو رہے ہیں بیٹا، پچکارنے کے انداز میں کہتے ریان نے اس کی جانب دیکھا۔ آ کر بہت سارا ڈانٹیں گے۔ زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اس نے حیدر کو غصے سے گور کر دیکھا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر رہ گیا۔ گاڑی میں بھی وہ ریان کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی تھی۔ حیدر کی جانب ایک نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ اس نے پہلی بار اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ وہ تھوڑی بہت سختی بھی اس کے لیے بہت تھی۔ وہ اس سے سہم سی گئی تھی۔ ویسے حیدر بھیا، آپ کو انعام دینا تو بنتا ہے۔ 18 سال میں پہلی دفعہ میں محسوس ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اتنی خوبصورت لڑکی بھی رہتی ہے۔ فیضی اشتیاق سے کبھی اس کی چوڑیاں چھو کر دیکھ رہا تھا، کبھی دوپٹے کا پلو اس کے سر پر ٹکا کر، جس پر وہ مزید جنجلا سی جا رہی تھی۔ فیضی کی بات حیدر کے ساتھ ریان نے بھی مسکرا کر ریبا کی جانب دیکھا، جو ریان کے ساتھ لگی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ حیدر کی نظریں بار بار اس پر اٹھ رہی تھی۔ وہ اسے سخت افا تھی، اس کا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا، لیکن بابا کے سامنے وہ اسے اسی طرح لانا چاہتا تھا اور سہتی کے بغیر وہ کبھی اس کی بات نہیں مانتی۔ انہی باتوں کے درمیان وہ ارتضیٰ ولا پہنچے تھے۔ پورے گھر کو رنگ برنگے بتیوں اور پھولوں سے پوری طرح سجایا گیا تھا۔ لان کافی بڑا ہونے کی وجہ سے فنکشن کے سارے ارینجمنٹس وہیں کیے گئے تھے۔ درختوں کے پتوں پر سفید اور پیلی لائٹ سیٹ کی گئی تھی۔ دونوں گھروں کی پہلی شادی تھی۔ انتظامات کافی بڑے پیمانے پر کیے گئے تھے۔ میں ریبا کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے گاڑی سے اترتے ریان کی جانب دیکھا، جو اب آہستہ سے ریبا کے گالوں کو سہلاتا اسے اٹھا رہا تھا۔ ریان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ پلیز، زیر لب کہتے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ جلدی لے کر آؤ، اور اب اگر وہ روئی تو تم یہاں سے سیدھا ہسپتال پہنچو گے، سرد لہجے میں کہہ کر وہ دھیمی چال چلتا فیضی کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑے فرحان کی جانب بڑھا، جو شاید ان کے ویلکم کے لیے کھڑا تھا۔ ریبا، اٹھیں یار، اتنا اچھا تیار آپ کو سونے کے لیے کیا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کی گال تھپ تھپائے۔ دا جان کہاں چلے گئے؟ میں اکیلا رہ گیا،
آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھتی وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی۔ گلال بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حیدر کو لگا وہ ان نین کٹوروں میں ڈوب ہی جائے گا۔ ریبا پلیز رونا نہیں یار، ورنہ آپ کی داجان سچ میں میری جان لے لیں گے۔ آ جائیں، پہنچ گئے ہم۔ نرم گریفت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ وہ فراق کے گیر میں بری طرح الجھ رہی تھی۔ دوپٹہ سرک کر ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ ریبا، مجھ پر بھروسہ ہے آپ کو؟ دوپٹہ اس کے شانوں پر برابر کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ آج سے پوچھ رہا تھا۔ ریبا کے زور زور سے نفی میں گردن ہلانے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی بیوی کی صاف گوئی کبھی کبھی اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تھوڑا سا بھی نہیں؟ امید کی ڈور ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دی تھی۔ تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں، وہ منمنائی تھی۔ تو پھر بھروسہ رکھے میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے حیدر اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کس حد تک قائل ہوئی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے بہت احتیاط سے آگے بڑھا تھا۔ یہ حیدر، یہ ریبا ہے۔ او مائی گڈنس، یہ ہماری ریبا ہے۔ ریان بھیا، ہماری ریبا۔ ریان سے بات کرتے فرحان کی جب حیدر کے ساتھ چلتی ریبا پر پڑی تو وہ خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ اس کی پیشانی چوم کر اس نے پیار سے اس کے پھولے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، میں گڈا ہوں داجان، میں آپ کا گڈا ہوں، وہ منہ پھلا کر کہتی ریان سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ ہمیشہ گڈا ہی رہے گی۔ ویسے یہ کمال یقیناً تم نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو کافی دل گردے کا کام ہے۔ فرحان ہنستا ہوا حیدر سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ کمال اس نے میرے گڈے کو کافی رلانے کے بعد کیا ہے، اس کا حساب تو یہ مجھے گھر جانے کے بعد دے گا۔ ریان نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے گویا دھمکی دی تھی۔ گلاب کی پتیوں پر قدم رکھتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ داخلی دروازے سے لے کر سٹیج تک پھولوں کی روش بنائی گئی تھی۔ ریان کے ساتھ ہی سٹیج پر ریبا بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس کے اس حلیے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ارتضیٰ احمد اور سمیہ بیگم نے بھی اسے بہت پیار کیا تھا۔ حریم سے اب تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ریبا کی کسی بات کا جواب دیتے ریان کی نظریں داخلی دروازے پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ حریم اور دوسری لڑکیوں کی سنگت میں پیلی کامدار قمیض اور 3 رنگوں کے امتزاج کا غرارہ پہنے پھولوں کے گجروں میں پور سجی، ستواں ناک میں سنہری نتنی سجائے، لمبے بالوں کی اس کی پسند کے مطابق بریڈ بنائے، گالوں پر سرخی لیے دھیرے دھیرے سٹیج کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی مضبوط ہتھیلی اس کی جانب پھیلائے کچھ لمحوں میں اس نے کامتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس کے اس اقدام پر فرحان اور حیدر کا قہقہا گونج اٹھا تھا۔ جہاں فیضی نے منہ سیٹی کے سے انداز میں گھمائے وہیں حریم بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ ریبا نے بھی آنکھوں میں اشتیاق لی اسے دیکھا تھا۔ ان سب کو نظر انداز کرتے وہ بہت احتیاط سے حفصہ کو سٹیج پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ دلچسپی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا جو نظریں جھکائے نچلا ہونٹ چبا رہی تھی۔ ان پر تو ظلم نہیں کریں، اس کی جانب جھک کر دھیمی سی سرگوشی کی تھی۔ سٹیج پر اب رسم کی شروعات ہو چکی تھی۔ حیدر ریبا کا ہاتھ تھامے فرحان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ فرحان بھیا، ہمارا گڈا کہاں ہے؟ کتنی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں، سب سے پوچھ لیے، ریبا نظر ہی نہیں آ رہی۔ حریم الجھی سی فرحان کے پاس آئی تھی۔ فیضی نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پیلے اور گلابی رنگ کے غرارہ کے ساتھ گلابی کامدار قمیض زیب تن کیے، پھولوں کے گجرے سجائے، ہلکے ہلکے میک اپ میں گول مٹول سی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ تمہاری نظر کھانے کے علاوہ کسی چیز پر ٹکتی تو تمہیں ریبا نظر آتی نا؟ اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈال کر اس نے مزے سے کہا تھا۔ تم سڑے ہوئے کالے بینگن کی شکل والے، آج تم مجھ سے غصے میں اسے کہہ رہی تھی کہ فرحان کے برابر حیدر کا ہاتھ تھامے کھڑی ریبا کو دیکھ بات بیچ میں چھوڑ کر وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریبا؟ اگلے علم میں خوشی سے اس کے گلے لگے وہ اچھل رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، اس نے مزید سختی سے ریبا کو گلے سے لگایا۔ اوئے بیبی ایلیفینٹ، رحم کرو، ہماری ایک ہی بہن ہے، جان چھوڑو، اس کی سانس رک رہی ہوگی۔ فیضی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریبا کو اس سے الگ کیا۔ اس کی جسامت کے آگے واقعی چھوٹی سی ریبا دب سی گئی تھی۔ ریبا اب ٹھیک ہے؟ حیدر نے فکر مندی سے ریبا کی جانب دیکھا۔ حریم کے اس طرح گلے لگنے سے ڈر تو وہ بھی گیا تھا۔ حد ہی ہوگی حیدر بھائی، گلے سے ہی لگایا، بام باندھ کر تھوڑی گلے سے لگی تھی میں، جو اب اپنی بیوی کے لیے اتنے فکر مند ہو رہے ہیں۔ ریبا کے اس بات میں سر ہلانے پر حریم نے تیوری چڑھا کر حیدر کو گھورا۔ نہ بہن، تم ایک بات بتاؤ، تمہیں ضرورت ہے کوئی بام باندھنے کی؟ فیضی نے ہاتھ سے اس کی صحت کی جانب اشارہ کرتے ابرو اچکا کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے اس کی بات پر حریم تو سلگ ہی اٹھی تھی۔ بالکل نہیں، میں تمہیں بام بالکل نہیں کہہ رہا، فیضی سولہ جو انداز میں ہاتھ کڑے کر کے کہتے پیچھے کی جانب کھسکا۔ اس کی بات پر حریم تفخر سے گردن اکڑائے کھڑی ہوئی تھی۔ بلکہ تم تو بارود ہو، پوری 6 من کی بارود۔ اگلے ہی لمحے اس کے تن بدن میں آگ لگاتا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ فیضی؟ حریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرحان افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ حریم بچے، وہ مذاق کر رہا تھا۔ حیدر کو بھی فیضی پر غصہ آیا تھا۔ اس نے مجھے 6 من کی کہا، میرا وزن 6 من ہے بھی نہیں، میں صرف 2 من کی ہوں۔
روتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے 2 انگلیاں دکھائی تھی۔ اس کے انداز پر فرحان نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی۔ حیدر نے بھی ہنسی ضبط کرتے اسبات میں سر ہلایا۔ جبھی تو بیبی ایلیفنٹ کہتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے انسانوں والا وزن نہیں ہے تمہارا۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، اس کے پیچھے سے گردن نکال کر کہا، فیضی میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ کب سے خاموش کھڑی ریبا نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے کہا، فیضی کو اب خاموش رہنے میں اپنی عافیت لگی۔ ریبا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ سر پھاڑ بھی سکتی تھی۔ اجلت میں اس کی جانب بڑھنے کی کوشش میں اس کا پیر دوپٹے میں بری طرح پھنسا تھا۔ آرام سے ریبا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حیدر اسے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے نظروں میں اسے باور کروا دیا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کبھی تکلیف محسوس نہیں کرے گی۔ رسم تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ کھانا شروع ہونے پر لوگوں کا رش ہٹا تو ریحان نے فرصت سے اسے دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کے کان کے پاس جھکے سرگوشی کی تھی۔ کچھ کہیں گی نہیں؟ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ چھوڑیں پلیز۔ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی، لمحے میں آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ یہ جو آپ کی آنکھوں کا ٹانٹے مارتا سمندر ہے نا، جنہیں آپ مجھے دیکھتی بہانے پر تیار ہوتی ہیں، یہ میرے سارے الفاظ کہیں گم کر دیتا ہے۔ میرے الفاظ ان کی گہرائی میں کہیں ڈوب جاتے ہیں۔ اتنا تو ضبط نہ آزمایا کرے میرا۔ ہوا سے اڑتی کچھ لٹوں کو نرمی سے دوپٹے کے اندر کرتے اس نے حفصہ کی جانب قدرے جھک کر کہا تھا، انہیں یہیں ختم کر کے آئیے گا میرے پاس، ورنہ ان آنسو کو چننے کے تمام حقوق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ میرے طریقے پر شاید آپ مزید ان پر ظلم کرنے لگے۔ اس کی حالت تو پہلے ہی غیر ہو رہی تھی۔ اس کے لمس پر کام سی گئی۔ دا جان، آپ کا گڈا کھانے پر نہیں گیا، یہیں کھڑا ہے۔ حیدر کی شرارتی سی آواز میں ریبا کے انداز میں کہنے پر وہ ہوش میں آیا۔ وہ سب واقعی وہیں کھڑے تھے۔ حفصہ سرخ ہوتی جھکے سر کو مزید جھکا گئی تھی اور گڈے کی آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ فرحان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ریبا واقعی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے حفصہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انداز میں غصہ واضح تھا۔ ریحان جیم سا گیا تھا۔ یہ سب کباب میں ہڈی نہیں، پوری گائے تھے۔ بے بسی سے شیطان کے ٹولے پر ایک نظر ڈال کر اپنے گڈے کو دیکھا، جو سرخ ہوتی شکل سے کافی جالس نظر آ رہی تھی۔ تو یہ رہی ایپیسوڈ نمبر 4 آف جہنم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر۔ کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔